أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اس اجلاس کے بلانے میں اہم مقصد یہ رہا کہ ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر بگڑتے حالات میں ہمہ جہتی جن تبدیلیوں کا تقاضا بڑھتا جا رہا ہے اس سلسلے میں احساس دلانا، فکر مند کرنا عوامی اجلاس میں، مردوں کی مجالس میں عام طور پر ہو رہا ہے، لیکن خواتین کا طبقہ
جیسے توجہ دہانی کی جانی چاہیے، جیسا فکروں میں شریک کیا جانا چاہیے، بطور خاص اہل علم خواتین تدریس اور تعلیم کو مقصد زندگی اور بہت ہی بافیض مشن بنانے والی خواتین کو ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اکابر سے درخواست کی تو انہوں نے تصویب فرما دی، اجازت دے دی، اور جگہ کے سلسلے میں بھی نشاندہی فرمائی کہ اس جگہ پر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس ادارے فاطمہ اصلاح البنات کے ذمہ دار بانی، ناظم، اساتذہ اکابر سے گہرا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو حضرت مولانا احمد امید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم نے خود ہی نشاندہی فرما دی کہ یہیں پر کر لیا جائے۔ یہ بات ہمیشہ دہرائی جاتی رہتی ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، اور یہ بات عالمی سطح پر مسلم ہے کہ عورتوں کا طبقہ ہر تحریک کے اندر مؤثر رہا، ہر انقلاب کے اندر حصے دار رہا، چاہے سماجی انقلاب ہو یا سیاسی انقلاب ہو۔ قربانی کے حوصلے عورتوں کے اندر بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ قرآن کریم نے مردوں کو مثال دی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ ایک عظیم عورت کی نقالی کرے بغیر کسی کا حج بھی مکمل نہیں ہوتا اور عمرہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سعی کی نقالی۔ سورۃ النساء مکمل سورت رکھی گئی، سورہ مریم مکمل سورت رکھی گئی۔ تاریخ اسلام میں ابتدائی دور میں کسی عورت کا مرتد ہونا منقول نہیں ہے۔ مرد کا مرتد ہونا اسلام کے بعد صحابہ میں یہ تو کتابوں میں موجود ہے، لیکن عورتوں کے ارتداد کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ دنیا کی یہ کہاوت ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ضرور کسی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی بہن کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی بیوی کا تعاون ہوتا ہے، اس کے بغیر کسی مرد کا مشن آگے نہیں بڑھا ہے۔ انگریزی زبان اور اردو زبان میں مادری زبان اور مدر ٹنگ کہا جاتا ہے، فادر ٹنگ نہیں کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ بچے وہ زبان بولتے ہیں جو ماں بولتی ہے، وہ زبان نہیں بولتے ہیں جو باپ بولتا ہے یا گھر کی بہنیں اور گھر کے بھائی بولتے ہیں۔ آپ حضرات کو اس کا بہت اندازہ ہوگا، ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں نے کم سے کم 700 سال حکومت کی ہے، اور اکثریت غیر مسلموں کی اس ملک میں باقی رہی۔ بعض اکابر نے یہ لکھا ہے کہ اس ملک کی بت پرستی اور بالکل بے بنیاد قسم کے مذہب پر باقی رہنے میں یہاں کے عورتوں کی مذہب پسندی بھی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود آج بھی گوبر کے چھنکے کا رواج ختم نہیں کر سکے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور کے باوجود دیو مالائی غیر منطقی تصورات ذہن سے صاف نہیں کیے جا سکے۔ ہمارے دعوت کے نہ دینے کی کمزوری بھی ہے، میڈیا کے عصبیت پھیلانے کا بھی دخل ہے، سیاست دانوں کی فرقہ وارانہ فضاؤں کے ہموار کرنے کی کوشش کا بھی اثر ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی مذہب پسندی کہ جس مذہب کو وہ چاہتی ہے، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، کس جی جان سے اس مذہب پر جینا مرنا حکومتوں کے انقلابات کے باوجود وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں پوری تاریخ کے اندر، ایک کتاب ہے عربی زبان میں، امہات ربینا عظماء، وہ عظیم عورتیں کہ جنہوں نے عظیم شخصیتوں کی تربیت کی ہے۔ امہات ربینا عظماء، جن میں ان ماؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے موجودہ زمانے تک ان ماؤں کی بلند ہمتی، تاریخ دانی، علمی خدمات، رجال سازی، ناگوار حالات کے اندر نسلوں کی پرورش، لقمہ حلال کی فکر مندی، دینی خدمات پر نسلوں کو ابھارنا۔ عربی زبان میں ایک اور کتاب ہے، ایتام غیروا مجرى التاریخ، وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ ایتام غیروا مجرى التاریخ، ان یتیموں کی فہرست لکھی گئی ہے۔ ائمہ اربعہ سب یتیم تھے۔ امام بخاری یتیم تھے، امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے۔ کتنے بڑے کارنامے انجام دیے گئے۔ کوئی مفصل گفتگو کرنا نہیں ہے، آپ حضرات خود سنانے والے ہیں، لیکن اجمالاً نشاندہی کرنا ہے، اعادہ کر دینا ہے حقیقی موضوع کی طرف آنے کے لیے۔ معذور علماء کی مائیں، معذور شخصیات کی مائیں، مسلمانوں میں غیر مسلموں میں ایسی جینیس قسم کی عورتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے معذور نسل کی تربیت ایسی کی ہے کہ ان نابینا بیٹوں نے، معذور بیٹوں نے، مفلوج بیٹوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو صحت مند لوگوں نے انجام نہیں دیے۔ ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت علیل رہا کرتے تھے اپنے بچپن میں۔ آئنسٹائن کو نکال دیا گیا تھا اسکول سے اس لیے کہ وہ اپنے کلاس کا ناکارہ طالب علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، عورتوں کے اندر آہ اضطراری، آنسوؤں کا جلدی بلگ جانا، یہی وجہ ہے کہ قرآن عورتوں کی دعا کو نقل کرتا ہے۔ حضرت آسیہ کی دعا کو نقل کرتا ہے، امرأت عمران کی دعا کو نقل کرتا ہے، حضرت مریم کے باحیا اور عفت کے جذبات کو نقل کرتا ہے۔ بہت بڑا حصہ رہا ہے نسلوں کی تعمیر کے اندر۔ کسی مشن کی کامیابی میں عورتوں کی حصے داری کے بغیر خواب نہیں دیکھا جا سکتا ہے کسی بھی مشن کی کامیابی کا۔ اس کے لیے ایک بات یہ کافی ہے کہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت سید احمد شہید لکھنے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ 2 جلدیں بہت ضخیم ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں جلدیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد حضرت علی میاں سے فرمایا کہ علی میاں، آپ کی کتاب میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنی گھر کی عورتوں سے جتنا سنا تھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بارے میں، آپ کی کتاب نے میرے علم میں اضافہ نہیں کیا، آپ کی کتاب نے میرے علم میں اضافہ نہیں کیا۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
کہ جانتے ہو مولانا الیاس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں قبول کیا؟ ان کے خاندان نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جب کاندھلا سے گزر رہا تھا تو غیر معمولی قسم کی ضیافت کی تھی، ان کے قافلہ جہاد کی، قافلہ حج کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کے اس فرد فرید کو قبول کیا۔ جنگ آزادی کی تحریک میں آپ جانتے ہیں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر خواتین کے واقعات کہ جو اپنے بچوں کو جوش دلایا کرتی تھیں، جو حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا والے جذبات کی حامل ہوا کرتی تھی۔ قرآن میں کسی عورت کے لیے عذر باقی نہیں رہا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے بعد کہ ان ناموافق حالات نے دین پر جمنا، حق پر مرنے، حق پر جینے کا حوصلہ، کیونکہ اس وقت یہ بھی ضرورت ہے کہ امت کو جذباتیت سے نکالا جائے اور مایوسی اور بے حسی سے بھی نکالا جائے۔ امت کا ایک طبقہ جذباتیت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا طبقہ مایوسی اور بے حسی کی طرف جا رہا ہے۔ تاتاریوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بہت سے واقعات ہیں کہ تاتاریوں کے اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کیا بنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اکا دکا واقعات نہیں ہوا کرتے۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تاتاری شہزادے کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد جب میں اقتدار سنبھال لوں تو آپ آ جانا، اور شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ ارشد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے تاتاری وہ شہزادہ مسلمان ہوا، اور اس وقت تک خفیہ طریقے سے پورے اراکین سلطنت مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسرا واقعہ جو انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تاتاریوں کے داخل اسلام ہونے کے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان عورتیں باندیاں بنا کر تاتاریوں کے گھر میں کام کرتی تھیں، کھانا کھاتے وقت کبھی بسم اللہ، اور ان کے پردے کا اہتمام، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، یہ ظاہری روایات اور یہ سنتوں کا اہتمام تاتاریوں کے دل پر چوٹ کر گیا۔ ان تاتاریوں نے اپنے فرعونی جذبات کے زمانے میں ان مسلمان عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے یہ ان کلمات دعائیہ، کلمات تشکر کا کیا پس منظر ہے؟ ایک اللہ کا تعارف، کفر اور شرک کا فرق، اس ذریعے سے ان عورتوں کے ذریعے سے جو تاتاریوں کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہمارے موضوع سے متعلق مدارس بنات، ہمارے ذہنوں میں اسلام کا جامع تصور موجود ہے، خدمات دین کا وسیع تصور موجود ہے، عبادات، اعتقادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، دعوت کا کام، تزکیے کا کام، تعلیم کا کام، سیاسی خدمات، تصنیف و تالیف، قضاء اور افتاء، سارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے ہیں۔ کسی شعبے کی تنقیص نہیں کی جا سکتی ہے، سارے کام ایک دوسرے کے معاون ہیں، جنازے کے اٹھانے میں ساتھ دے رہے ہیں، اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنے میں تعاون کر رہے ہیں۔ سارے دین کا احیاء ضروری ہے، اور سارے دین کے احیاء کے لیے کام کرنے والے سارے افراد کی تیاری بھی ضروری ہے۔ ان افراد کی بھی تیاری ضروری ہے جو تحریر میں ہوں، جو مسلمانوں میں دعوت کا کام، جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام، پارلیمنٹ کے بننے والے قوانین پر نظر، عصری تعلیم کا میدان، اپنے اسکولوں کا قیام، مکاتب کی توسیع اور استحکام۔ مسئلہ قبولیت کا ہے اور مسئلہ تکمیل دین کا ہے۔
حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جیسے انسان کی توجہ اس ناخن کی طرف ہوتی ہے جو نکل جاتا ہے، اس بال کے علاج کی طرف ہوتی ہے جو اکھڑ جاتا ہے، ایسے ہی اہل علم کی توجہ ان جزئیات کی طرف ہونی چاہیے جو امت میں مٹتی جا رہی ہے، ان شعبجات کی طرف ہونی چاہیے جو نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ تکمیل دین کا کام سوائے اہل علم کے کوئی اور نہیں کر سکتے ہیں۔ خدمات کا وسیع تصور اہل علم کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ ہمیں شریعت کی مخالفت کرنا ہے نہ حکومت کی مخالفت کرنا ہے۔ مدرسوں کی بنیاد اسی پر اٹھائی گئی ہے، نہ شریعت کی مخالفت ہوگی نہ حکومت کی مخالفت ہوگی۔ شریعت کے احکام تعلیمات میں، مالیات میں، انتظامات میں، شریعت کے احکام مال کے لینے اور خرچ کرنے میں، طلباء اور طالبات کی سرزنش کرنے میں، تادیب کے اصول میں نہ شریعت کے قانون کی مخالفت ہوگی نہ حکومت کے قانون کی مخالفت ہوگی۔ شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے، اللہ کی مدد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے اگر ہم نے مخالفت کر لی وہ موانع کھڑے کر دیے جائیں گے کہ جس سے کام پرامن طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ موانع جیسے بھی ہوں کام کرنا ہے، اور نفسانی موانع بڑے ہوتے ہیں سرکاری موانع کے مقابلے میں۔ جتنے میدان کھلے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بھی بند کر دیے جائیں ہمیں ان کھلے ہوئے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا یہ ملفوظ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ مدرسہ قائم کرو تو پہلے ایک معلم اور ایک محاسب کی تقرری کر لو۔ ایک معلم کی تقرری نظام تعلیم کی یکسوئی ہو جائے، اور ایک محاسب کی تقرری تاکہ مالیاتی نظام میں شفافیت آ جائے۔ اللہ کے یہاں بھی جواب دینا ہے، قوم کے یہاں بھی جواب دینا ہے، کیونکہ شخصی ادارہ ہو یا قومی ادارہ ہو، شخصی ادارے چلانے کے بھی ضابطے ہیں اور قومی ادارے چلانے کے بھی ضابطے ہیں۔ پرسنل ایک خاندان ایک تاجر چلاتا ہو تب بھی اسے اکاؤنٹس بتانے پڑیں گے، اور اگر قوم سے اجتماعی امداد لے کر چلا رہے ہیں تب بھی اس کے حسابات ہمیں قوم کو بھی بتانا ہے، اس سے پہلے اللہ کو بھی بتانا ہے، اور پھر سرکاری قوانین کے مطابق بھی اسے بنانا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا کرتے تھے بیٹا کوئی بول بولنے اور کوئی تحریر لکھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ بول اور یہ تحریر اللہ اور انسانوں کی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صحبت یافتہ مفتی صاحب تھے، مفتی مہربان علی بڑوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے بڑا مدرسہ عمارت سے بڑا نہیں ہوتا، تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، بڑا مدرسہ وہ ہے جو بڑے اللہ کی نظر میں بڑا ہو۔ قبولیت کے مقامات رکھنے والے ادارے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ معلم کی تقرری اور محاسب کی تقرری، ٹرسٹ کے اعتبار سے بھی شفافیت ہو، شورائی نظام کے اعتبار سے بھی شفافیت ہو۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ پوری گفتگو پڑھی ہوگی جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند اور اس ملک کے مدارس سے متعلق کی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ یہاں پر اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب مدارس جو چلائے جا رہے ہیں وہ ارباب
حل و عقد کی نگرانی میں چلائے جا رہے ہیں، ایک شورا کا بنایا جانا، اہل علم اور اہل دل اور واقفین سیاست سے پر مشتمل ایسی تعداد کی کمیٹی کا بنایا جانا کہ جس کی واقعی نگرانی میں کام ہو رہا ہو، برائے نام قسم کی کارروائی نہ ہو، خانہ پوری والی سرپرستی نہ ہو، خود سپردگی والی سرپرستی، اطاعت والی سرپرستی، برائے نام اور خانہ پوری والی سرپرستی کا فائدہ نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے، نہ عند اللہ ہوتا ہے نہ عند الناس ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سرپرست کیا ہے، سر پڑے ہوئے ہیں بس، حقیقت میں کوئی مان کر چلتا نہیں ہے۔ نصاب و نظام میں جو بڑوں کی طرف سے باتیں کہی جا رہی ہے، ہر سال کے اکاؤنٹ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں، وہ ٹرسٹ بھی بنایا جاتا ہے جسے ریلیجیس ٹرسٹ کہا جاتا ہے، اور وہ ٹرسٹ بھی بنانا ضروری ہے جس کو ویلفیئر اور ایجوکیشنل ٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی منفی اور مثبت پہلو ہیں، ریلیجیس ٹرسٹ کے بھی منفی اور مثبت پہلو ہیں۔ ایک مدرسہ چلانے کے لیے، ایک ادارہ چلانے کے لیے دونوں ٹرسٹ قائم کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی اجتماعی کام حکومت کی نگاہوں سے بچ کر نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اجتماعی فنڈ سرکاری طور پر درج کیے بغیر لیا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور محبت کی وجہ سے اضطراری تربیت کا انتظام کر دیا۔ جب امت کا ایک بڑا طبقہ اختیاری طور پر اپنی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوا، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ملک میں ایک جگہ پر حضرت کا بیان ہوا، وہ تحریر موجود ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ واقعی ہم ایسے زمانے میں پیدا ہو چکے ہیں کہ جس میں احمد بن حنبل کی عزیمت چاہیے، امام ابو حنیفہ کا تفقہ چاہیے، اور واقعی ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں حضرت امام محمد والی ذہانت چاہیے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے زمانے کے اعتبار سے ڈالی جانے والی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مدرسہ اصول اور اخلاص سے چلے، مقروض ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اصول بھی ضروری ہے، اخلاص بھی ضروری ہے، محض اخلاص کافی نہیں ہے، اور انتظامی اور اصول کا ڈھانچہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت ایسے دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بجائے مغرب کی طرف، قبلے کی طرف ہندوستان میں نماز پڑھنے کے بجائے مشرق کی طرف اندھیرے میں پڑھنے لگ جائے، بہت رقت اور رونے دھونے کے ساتھ، بجا طور پر وہ مخلص ہے، لیکن اس نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی، اصولاً قبول نہیں کی جائے گی۔ اہل علم جانتے ہیں تحری کے مسائل کو، اصول بھی ضروری ہے، اخلاص بھی ضروری ہے۔ والصافات صفا کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تنظیم اور سلیقہ مندی اور ہر کام کے اندر صف بندی کی کیا اہمیت ہے۔ ترجیحات کا تعین، لوازم تعمیر پر زیادہ خرچ ہوتا ہے یا لوازم تعلیم پر زیادہ خرچ ہوتا ہے، ایکڑوں اور عمارتوں کی تعمیر پر خرچ ہوتا ہے یا کتابوں کی خریداری، تدریب المعلمین اور تدریب المعلمات، اکابر کی آمد و رفت اور خدام دین کی خدمت پر خرچ ہوتا ہے۔ آگے اور نئے تعمیرات بڑھانے کا غم ہے یا اپنے پرانے ابناء قدیم اور بناتے قدیمات کو خدمت دین پر جمانے کا غم ہے۔ حدود شریعت کی پابندی کا اندازہ تو اختلاف کے وقت ہوتا ہے،
حدود شریعت کی پابندی کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے رسومات آ جائیں، ادارے بکھر جاتے ہیں، جب حقیقی سرپرستی نہیں ہوتی ہے۔ خانہ جنگیوں کے بعد، تقابل کے بعد اخلاص کبھی باقی نہیں رہتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی حضرت مولانا سعید صاحب پرنامبٹ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے، اس میں وہاں پر ایک جگہ پہ تذکرہ فرمایا کہ حضرت مفتی سعید صاحب پرنامبٹ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی ساتھیوں نے کہ حضرت آپ کی بھی ایک خانقاہ بنا دیں، تو حضرت نے فرمایا بھائی ایک خانقاہ یہاں پر موجود ہے، میری خانقاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کے چاہنے والے ان کے پاس آئیں گے، آپ کے متوسلین اور متعلقین آپ کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت مولانا سعید صاحب پرنامبٹ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی طبیعت تقابل کی طرف نہیں چلتی ہے، طبیعت تقابل کی طرف نہیں چلتی ہے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے ان کا اخراج کیا گیا اور انتظامی مصلحتوں کی وجہ سے کیا گیا۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے چاہنے والوں نے آ کر کہا کہ دیوبند میں ہی ایک درس حدیث منعقد کر لیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی طوطی بولتی ہے اور آپ کا فیض چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں، دیوبند میں ہی ادارہ قائم کر دیا جائے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں دارالعلوم سے مقابلہ کرنے لگ جاؤں گا؟ اور پھر اس کے بعد حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کے لیے گجرات کے میدان کا انتخاب فرمایا، ڈھابیل اتنے دور دراز کے علاقے کو منتخب کیا تاکہ دارالعلوم سے تقابل کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ تقابل میں اخلاص، تقابل میں زبانیں، تقابل میں حدود اختلاف، تقابل میں ہر دو کے چاہنے والوں کی فرقہ بندیاں تھم نہیں پاتی ہے۔ اسی لیے اکابر نے اس میدان کو اپنایا جو بلا شرکت غیر ہو، جو بغیر کسی تقابل کے ہو۔ ہمارے مدارس بنات کے اندر بچیوں کو صرف مکاتب کے مدارس کے قیام کی طرف ہی نہیں، نصاب و نظام میں وہ تبدیلیاں کہ جس سے حقیقی روح متاثر نہ ہو اور درس نظامی کے مقاصد فوت نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے صوبے کے اکابر کو، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور شہر کے سارے ہی اکابر نے متفقہ طور پر کورونا کے زمانے میں جو فیصلے لیے اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد عصری علوم کی باقاعدہ مرتب انداز میں شمولیت کا جو ڈھانچہ بنایا ہے پورے ملک کے اندر بے نظیر ہے، پورے ملک کے لیے ایک مثالی قسم کا نمونہ ہے۔ بہت جلد وہ قدم اٹھا لیا گیا، بہت بروقت وہ ترتیب بنا دی گئی، نصاب چھپا دیا گیا MS ایجوکیشن کے ذریعے سے کہ جس میں بچوں کو عصری تعلیم کی اس قدر شمولیت ہو جائے کہ حکومت بھی ہاتھ نہ ڈال سکے اور عصری علوم سے بنیادی واقفیت بھی ہو جائے، اور ایک طبقہ جو مدارس سے محض اس لیے دور ہے کہ ساری افادیت کے باوجود انگریزی زبان اور ماڈرن سبجیکٹس نہیں پائے جاتے ہیں، تو وہ طبقات بھی مدارس کی طرف متوجہ ہونے لگ جائیں۔ اوپن ایجوکیشن کا جمعیت کے تحت اور دوسرے اداروں کے تحت پورے ملک کے اندر اوپن ایجوکیشن، اوپن اسکول، قومی تعلیمی نظام وغیرہ کے تحت فاصلاتی تعلیم کا نظام بنایا گیا کہ مدرسے کا ایک طالب علم عقل کنواں نے زبردست قسم کے تجربات کیے،
اساتذہ کو 10th کے امتحانات دلوا دیے، 11ویں 12ویں کے امتحانات دلوا دیے، بلکہ MA اور D.Ed B.Ed کے امتحانات دلوا دیے۔ اللہ نہ کرے اگر حالات اتنے بگڑتے ہیں کہ مکمل مدرسہ ہی بدلنا پڑے تو اسکول چلایا جا سکتا ہے، اور یہی قرآن و حدیث پڑھانے والے باقاعدہ سند یافتہ ٹیچر بن کے پڑھا سکتے ہیں۔ یہ دور اندیشی ہے اور یہ عاقبت اندیشی ہے، یہ زمانے کے تیور کو پہچاننا ہے۔ حضرت علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صرف آسمان کے اوپر زمین کے نیچے کی باتیں نہیں کی جاتی ہے، کچھ زمین کے اوپر کی باتیں بھی کی جاتی ہے۔ باہر کے بگڑنے والے حالات سے کوئی خانقاہ، کوئی مرکز، کوئی مدرسہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ زمین میں سر دھسانے سے آنے والے طوفان نہیں رک جایا کرتے ہیں، آنکھوں کے بند کرنے سے حقیقتیں ختم نہیں ہو جایا کرتی ہے، حقیقتوں کو سمجھا جاتا ہے، چیلنجز کو مقابلے کی تیاری کی جاتی ہے۔ عصری علوم کی شمولیت جو طریقہ بھی اپنے انتظام اور علاقے علاقے کے اعتبار سے سہولت کا ہو، کالجوں میں پھیلنے والا ارتداد اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے ہندو احیاء پسندی کی محنتیں کتنی تیز تر ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر، اور فرقہ پرست تنظیموں کا، رضاکار ٹیچروں کا ایک عملہ تیار ہے، جو رضاکار ٹیچر اس نیو ایجوکیشن پالیسی کو بغیر تنخواہ کے کسی بھی اسکول میں جا کر دخیل بن کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت فرما رہے تھے کہ جو فکری جنگ دنیا میں ہے، نظریاتی جنگیں دنیا میں ہیں، الغزو الفکری پر جو کام ہو رہا ہے، عرب ملکوں میں جو کام ہوا، ہمارے ملک میں جو کام ہوا، ہمیں پتہ نہیں ہے دشمن کس فکر کے راستے سے، کس معیشت اور سیاست، کس سماج و تعلیم کے راستے سے اسلام اور مسلمان نسل پر حملہ کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور راستے سے مقابلے کے لیے جائیں اور دشمن دوسرے راستے سے آ رہا ہو۔ ضرورت ہے کہ اہل علم کو متوجہ کیا جائے۔ رد مغرب پر لکھی جانے والی کتابوں کے سلسلے میں پڑوسی ملک میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں رد مغرب سے متعلق کورسز کروائے گئے۔ مغربی سازشیں اور مغرب کا طرز فکر اور مغرب کا طرز معاشرت اور طرز معیشت کیسے دنیا میں مسلط ہو چکا ہے اور اس کی واقفیت کے بغیر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو اعتراضات پارلیمنٹ سے لے کر گلی اور گاؤں کے چبوتروں تک جو اعتراضات اسلام پر کیے جا رہے ہیں، قرآن کی 24 آیتیں، کم سنی کا نکاح، طلاق حلالہ اور خلا، ہر 2 دن کے اندر سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک کی عدالتیں، قرآن و حدیث کی منمانی تشریحات اور پھر اس کے تناظر میں فیصلے کیسے مسلط کرتی جا رہی ہے۔ نفقہ مطلقہ کا مسئلہ، تعدد ازدواج پر اعتراض اور کم سنی کے نکاح کی پابندی، ہم جنس پرستی کا جواز اور مختلف قسم کے فطرت سے بغاوت والے فیصلے ہمارے ملک میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو کورونا سے وہ متاثر ہوئے اور سخت تعلیل رہے، اس کے باوجود بھی ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 7000 صفحات کا کام کرنے کا موقع دیا۔ 7000 صفحات کا جو کام کورونا کے زمانے میں ہوا، ان میں سے ایک کتاب اسلام پر بے جا اعتراضات، بنا بنایا میٹھا ہے، لڈو ہے، جو ہمارے لیے پیش کر دیا گیا۔ ملکی اور عالمی سطح پر جتنے اعتراضات ہیں،
بنیادی مواد اس کے اندر جمع کر دیا گیا. کسی بھی طریقے سے اپنی طالبات کے سامنے، اپنے طلباء کے سامنے، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ دین دو راستوں سے تباہ ہوتا ہے، شبہات کے ذریعے سے، شہوات کے ذریعے سے. شبہات کا علاج علم کے ذریعے سے ہوگا، شہوتوں کا علاج تربیت نفس کے ذریعے سے ہوگا. شہوت کا علاج بھی ضروری ہے، شبہات کا علاج بھی ضروری ہے. شبہ کا کانٹا رکھتے ہوئے اسلام پر استقامت نہیں آ سکتی ہے، شبہات کے کانٹے نکالے جانے چاہیے. کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں کیسے ساری دنیا کے اندر آزادی نسواں کے مختلف نعرے اور آزادی نسواں فیمنزم کی تحریکیں، سوشل میڈیا کتنا بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم آزادی نسواں اور مرد و زن مساوات اور مرد اور عورت کو شانہ بشانہ چلانے کے لیے جو مفکرین اور جو تنظیمیں جن پرفریب دلائل کو لے کر کام کر رہی ہے، اگر اس کا علمی مواد ہم نے اپنی عالمات کو نہیں دیا، اگر ہم نے اس کے مقابلے کا علمی ہتھیار ہم نے نہیں دیا، تو ہم ان تحریکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک مثال میں صرف عرض کرتا ہوں. بنگلور میں حجاب کا واقعہ پیش آیا اور ایک بہن نے بہت دیدہ دلیری سے مقابلہ کیا اور ساری دنیا میں اس بہن کو انکریج کیا گیا. ایمانی حمیت کی ایک مثال بتلائی گئی، مبارکبادی کے قابل ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ، وہ ہزاروں لڑکیاں جو حجاب اتار کر کالج میں پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، اس کا کہیں پر تذکرہ نہیں ہے. ہزاروں لڑکیاں وہ تیار ہو چکی ہیں انہی کالج میں بے حجابی کے ساتھ پڑھنے کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ پرسنل لا اور آئلی قوانین کے خلاف، اسلام کے نظام میراث کے خلاف، اسلام کے نظام طلاق کے خلاف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے والے کافر نہیں ہوتے ہیں، مقدمہ دائر کرنے والیاں نام نہاد قسم کی مسلمان عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور اس کا بعض مرتبہ عدالت میں وکالت کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں. تو ان کالج کی اور دوسری مسلمان بہنوں کے اندر اسلامی آئلی قوانین کے سلسلے میں یہ بے اعتمادی کے جراثیم کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس بے اعتمادی کی فضا کو کیسے ختم کیا جائے. کم سے کم درجے میں کرسی لا لیجیے حضرت. وعلیکم السلام. کم سے کم درجے میں ان کتابوں کا اہتمام جو ہمارے اکابر کی طرف سے آ رہی ہے. فرقہ ضالہ کا تعارف، یہ تو ایسا پہلو ہے کہ جہاں پر اسلام اور کفر کا مسئلہ، فیاضی فتنہ ہمارے صوبے کے اندر اتنے طاقتور انداز میں پھیل رہا ہے کہ ایک ایک بہن 10 بہنوں کو تیار کرتی ہے. ایرا گڈھا، موسا پیٹ، بیگم پیٹ کے علاقے کے اندر گوہر شاہی کا فتنہ. ہم نلور میں تھے ایک مرتبہ، مسلمانوں کے اکثریتی علاقے کے اندر لوگ یا گوہر کا ذکر بالجہر کرتے ہیں. شاہپور اور سکندرآباد کا علاقہ، فرقہ ضالہ. ابھی مدینہ منورہ میں مولانا الیاس فیصل صاحب دامت برکاتہم، نماز پیمبر والے، جن کا پورا نام ڈاکٹر الیاس فیصل عبدالغنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا. مثال ہے عجیب ہمارے لیے. تقریباً 16 سال سے پیر کٹا ہوا انسان ہے، بستر پر، کرسی پر، ویل چیئر پر کام کرتا ہے. رد الحاد پر، رد غامدیت پر 2-4 دن پہلے ترکیسر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد ٹنکاروی صاحب دامت برکاتہم، میرے استاد محترم کا میسیج آیا کہ ہمارے گاؤں میں انجینئر علی مرزا کا فتنہ بڑھتے جا رہا ہے.
اس سے مقابلے کی کیا کوشش کی جائے؟ یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں، یہ باتیں کوئی خواب و خیال کی نہیں ہیں، یہ باتیں زمینی حقیقتیں ہیں۔ پنجا گٹے کے رہنے والے ایک عالم دین جو ہتھورا باندھا کے فارغ ہیں، حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اپنی بہن کو دبئی چھوڑنے کے لیے گئے۔ اپنے بہن بھائی کے ساتھ کچھ بیٹھنے کا موقع ملا تو ان کے بہن بھائی نے یہاں سے بات شروع کی کہ مجھے حدیث کے دلیل ہونے میں شک ہے، مجھے برزخ کے وجود میں شک ہے۔ ان کا میسیج میرے فون میں موجود ہے کہ 2-4 دن میں ہی انہوں نے اپنے سارے کفریہ نظریات بتلائے۔ الحاد، ایتھیزم اور غامدیت، انکار حجیت حدیث، یہ سب وہ فتنے ہیں جو چوپٹ طریقے سے ساری دنیا میں بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مقام علم، مقام عبادت کے ساتھ ساتھ نصاب و نظام کے اندر ایسی تسہیل اور ایسی تجدید، مولانا کی نگرانی میں 2 سالہ ڈپلومہ علم دین کورس بنایا گیا، اور مختصر قسم کے ایسے کورسز 5 سالہ نظام ہونا چاہیے، اور جو قوی الاستعداد اور طویل المدتی وقت دینے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے 5 سالہ نظام واقعی صلاحیت سازی کا ذریعہ اور فنون پر عبور کا ذریعہ۔ لیکن ایسے مختصر کورسز کہ جن مختصر کورسز کے اندر وقت کا دین آ جاتا ہو، فہم زکوٰۃ کورس، فہم ربیع الاول، فہم سفر المظفر، اس قسم کے جو کورسز، فہم اعتکاف، فہم رمضان، مسنون پردہ، مسنون زیبائش، جس میں مسنون ذبیحہ، فقہی ابواب کے ایک ایک باب کو آسان اردو زبان میں کثیر الوقوع مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عملی مشق کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے۔ تجہیز و تکفین کی عملی مشقیں ہیں، بالغات کے مکاتب، رابطہ بنات قدیمات، اپنی قدیم فاضلات سے رابطہ، گرنے والوں کو سنبھالنا، ٹوٹے ہوئے حالات والوں کی ہمدردی کرنا، ان کے شوہروں کی اصلاح، ان کے لیے میدان بنا کر دینا، علاقے والوں کو متوجہ کرنا، مسجد کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے محلے کی خواتین کو اس عالمہ بہن کی طرف اور اس کے مکتب کی طرف، اس کے درس قرآن کی طرف۔ ایک مرتبہ حج میں تھے، حضرت کے ساتھ بازو طارق جمیل صاحب کا خیمہ تھا، اور دوسری طرف ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا خیمہ تھا۔ ہمارے خیمے کی ساری بہنیں بیان شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے درس میں پہنچ گئی، اور آ کر پہنچنے لگی کہ واقعی یہ قضا نمازوں کا یوں ہی آپ نے ڈرا کر رکھا ہے، قضا نمازیں قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے، استغفار کر لیں گے تو کافی ہے۔ اور اس طریقے کی غیر مقلدانہ نظریات سے متاثر ہو کر آئیں منا کے خیموں میں، اور ایسے ہمارے عظیم خطبہ کی موجودگی میں اپنی بنات قدیمات کو درس حدیث کی طرف متوجہ کرنا، درس قرآن کی طرف متوجہ کرنا۔ باطل افکار و نظریات رکھنے والے سارے کچے پن کے ساتھ اردو زبان سے ناواقفیت، بنیادی مصادر سے ناواقفیت کے باوجود درس قرآن، درس حدیث میں لگے ہیں۔ لیکن ہماری عالمہ بہنوں میں وہ استعداد ہم پیدا کیے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں، بنیادی رہبری ہونی چاہیے، اور درس قرآن، درس حدیث بہت بڑا ذریعہ ہے باطل افکار و نظریات سے بچانے کا۔ پردے کے اہتمام کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری نشستوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اکابر کی تعلیمات اور ان کی بتائی ہوئی ترجیحات پر خود بھی عمل کرنے اور اپنے علاقے والوں کو متوجہ کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ جمال الوجود
بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة